زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور دل سے آواز نکلتی ہے کہ اب مجھ سے نہیں ہوتا، اب میں تھک چکا ہوں۔ ایسے لمحوں میں کوئی انسان ساتھ دے یا نہ دے، قرآن مجید انسان کو ہمت دلاتا ہے، حوصلہ دیتا ہے اور ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے جو مایوسی میں امید بن جانے والا انقلاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وبہ نستعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وقال تبارک وتعالی ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہمارا یہ درس چل رہا ہے، قرآن مجید ایک انقلابی کتاب، اس کی کئی قسطیں اس سے پہلے ہو چکی ہے، جیسے سوچ کا انقلاب کہ کیسے قرآن مجید نے لوگوں کی سوچ کو بدلا۔ اسی طریقے سے ہم نے جانا، ہم نے دیکھا عزت کا انقلاب۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی جانا کردار سازی کا انقلاب کہ قرآن مجید نے کیسے انسان کی زندگی میں اخلاق اور سیرت و کردار کا انقلاب پیدا کیا۔ آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے صبر، حوصلہ اور امید کا انقلاب۔ محترم حاضرین، دنیا کہتی ہے اب ہار مان لو، چھوڑ دو، اب کچھ اور نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن مجید آ کر کے مایوسی پر پہلا وار کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا۔ قرآن مجید انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ تم کتنے ہی ٹوٹ کیوں نہ جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ انسان جب مشکل میں پھنس جاتا ہے، چاروں طرف سے پریشانیوں سے گھیر لیتی ہے اور مشکلات سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اب یہ مشکل کبھی ختم نہیں ہوگی، اب یہ پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن مجید آ کر کے اعلان کرتا ہے، انسان کو ہمت دلاتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جب کوئی مشکل بھیجتا ہے تو مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی بھیجتا ہے، راستہ بھی بھیجتا ہے، مدد بھی بھیجتا ہے۔ محترم حاضرین، دنیا صبر کو کمزوری سمجھتی ہے، لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ صبر کمزوری نہیں ہے، بلکہ صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو صبر کرتا ہے مشکلات میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں، جو صبر کرتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی کی معیت اور اللہ تبارک و تعالی کا ساتھ ملتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت دے دو۔ یہ قرآن مجید کا انقلاب ہے جو گرنے والوں کو کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ محترم حاضرین، جب ساری راہیں بند ہو جائیں، سارے راستے جب بند نظر آنے لگتے ہیں، جب لوگ ساتھ چھوڑ دیں، جب اپنے بھی پرائے ہو جائیں، جب حالات خلاف ہو جائیں، تو قرآن مجید ایسے وقت میں
اس ٹوٹے ہوئے انسان کو امید دلاتا ہے، اس کے حوصلے کو باندھتا ہے۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جائے تو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ قرآن مجید کا انقلاب ہے، حوصلہ، صبر اور امید کا انقلاب، کہ انسان جب مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، پریشانیوں میں گھر جاتا ہے اور ان پریشانیوں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آتا، انسان جب امید چھوڑ دیتا ہے، تھک ہار جاتا ہے، تو ایسے وقت میں قرآن مجید اس کی زندگی میں صبر، حوصلہ اور امید کا انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا، اے اللہ ہمیں تجھ پہ بھروسہ کرنے والا اور تیری رحمت سے امید رکھنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ہر مشکل میں قرآن مجید سے حوصلہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے کیسے عدل و انصاف کا انقلاب برپا کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔